لیے انہوں نے جو گلوبلی بھی جو ایک گلوبل پبلک کی کیمپین ریکنسٹرکٹیو میں ہمیں ضرورت ہے اس وقت کر کے ریکنسٹرکٹ کرنے کا موقع ہے اور جو انڈین نیریٹو آزادی کے لیے اس کے اندر ایک ڈفرنٹ جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اس کمیٹی کے اندر انہوں نے سب کمیٹیز بنائی ہیں. اس کے اندر ایک کمیٹی ہیومن رائٹس پر ہے, ایک لاء کے اوپر ہے کی لیگل امپلیکیشنز پہ, کیونکہ کشمیر صرف ایک اس کے اتنے فیسٹس ہیں کہ آپ اکٹھے ایک بندہ ایکسپرٹ کوئی ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ایک پوری قوم ایک پوری نیشن کی آزادی کی تحریک اس کے ساتھ جو فیکٹرز جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس تحریک کے ساتھ, چاہے وہ ہیومن ہے, چاہے وہ لیگل ایسپیکٹس ہیں, چاہے وہ ان کا کلچرل جو ٹیررزم کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اکنامک ٹیررزم جو کیا جا رہا ہے, جو پلنڈرنگ کی جا رہی ہے ہماری ہارٹی کلچر انڈسٹری کے اوپر, ٹورزم انڈسٹری کے اوپر, ہماری کلچرل انڈسٹری, کیونکہ کلچر کسی بھی قوم کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے اس کی شناخت کی, تو اس کو بھی جس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے اور پورا انڈینائز کیا جا رہا ہے کشمیر کو, اور خاص طور پہ اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کہ 5 اگست کے بعد تو یہ الیکشنز وہاں پر کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان 5 سالوں کے اندر آپ سب کو بھی پتہ ہے ہمیں ریفیوجی تو بنا ہی دیا ہے کشمیری قوم کو اور نسل کشی بھی کی جا رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے, چاہے وہ 1947 کے ریفیوجیز کی بات ہے, چاہے وہ بہاریوں کی بات ہے, چاہے وہ ریٹائرڈ انڈین آرمی آفیسرز اور ان کی فیملیز کی بات ہے, چاہے وہ بات ہے ہزاروں ایکڑ لینڈ جو ہے وہ انڈین بزنس مین کو لیز پہ دینے کی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی. تو ہر لحاظ سے وہاں پہ جو یہ ابھی کرنٹ الیکشنز انڈیا کے آ رہے ہیں وہاں پہ جو آلریڈی وہاں پہ گورنر جو ہے جو نان کشمیری جو آلریڈی ڈکٹیٹ سب کچھ کرتا ہے, تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ میں بات کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیری قوم, ہماری حریت, ہمارے شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی بھی صورت ریپرزینٹ نہیں کرتی ایسے جعلی فاسقل الیکشنز جو ہر 5 سے 4 سال کے بعد کرائے جاتے ہیں. خاص طور پہ ان الیکشنز کی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ میڈیا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کے ایکسپوز کریں انڈیا کو, کیونکہ 50 لاکھ سے زائد انڈینز کو انہوں نے ان 5 سالوں کے اندر جو ہے ڈومسائل سرٹیفکیٹس ایشو کیے ہیں کشمیریوں کی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے, ان کو ووٹر رائٹس ہیں, اور آپ بھی اس وقت یہ ہماری لاشوں کے اوپر الیکشنز کرا رہے ہیں وہ بھی انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن, اور وہاں پہ جو بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں جو کوئی بھی اس کے اندر کینڈیڈیٹس بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہے حریت کو, اور وہ جعلی جو نیریٹو وہاں پہ پھیلا رہے ہیں کہ ان پارلیمنٹ کے تھرو بہت بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ آئے گا کشمیریوں کا, یہ سب بوگس ہے. کوئی کشمیری اس کا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. ہم اپنی قیادت حریت قیادت کے ساتھ ہیں, ہم حق خود ارادیت کے ساتھ ہیں, ہماری سٹرگل UN کی قراردادوں کے مطابق اپنی آزادی کی سٹرگل ہے. تو یہ بھی اس وقت کیونکہ کرنٹ چیلنج آیا ہوا ہے, اس مہینے سے سٹارٹ ہیں ان کے الیکشنز کے فیزز جو 3 میں ہونے, 3 فیزز میں ڈیموگرافک چینجز کا ایک اور بڑا پروف آ رہا ہے, اور ان کا پلان ہے کہ 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر مزید 1 سے 2 سالوں میں انہوں نے اور مزید 50 لاکھ انڈینز کو یہاں سیٹل کر کے اور پھر خدا نخواستہ پلیبسٹ کرانا ہے. تو اس جتنا بھی ہو سکتا ہے اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں انڈیا کے, اور آپ لوگ سول سوسائٹی پارلیمنٹ نے یہی بات یہاں پہ بھی کی ہے کہ ہم کوئی ڈائلاگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے انڈیا کے ساتھ, نہ ہماری حریت قیادت اور ہمیں اپنا ہمارے شہداء کی جو قربانی ہے ہم لوگ کبھی بھی بارگین نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آرٹیکل 370 کو ریورٹ کیا جائے, 35A کو کیا جائے, اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا جائے, ڈی ملٹرائزیشن ہو, اور ہماری ساری حریت کی قیادت اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے اس وقت ان کی قیدوں میں ٹارچر سیلز کے اندر جو ہماری کشمیری یوتھ جو اس وقت اریسٹڈ ہے, کشمیری لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, وہ جو ہے ان کو ریلیز کیا جائے. تو ہم کسی بھی بارگین یا کسی بھی قسم کی ڈائلاگ میں ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم لوگوں کے جو ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو ہمیں لیڈ کریں وہ اس تحریک کا فیصلہ اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ایکولی امپورٹنٹ ہے جو میں نے یہاں پہ ریز کی کہ ریلیز آف کشمیری پولیٹیکل پرزنرز, چاہے وہ یاسین صاحب کی بات ہو, شبیر شاہ صاحب, مسرت عالم, آسیہ اندرابی صاحبہ, ناہیدہ صاحبہ, فہمیدہ صوفی صاحبہ, جتنے بھی ہماری حریت کی قیادت ہے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے لیے ایک لیگل فریم ورک جو ہے وہ بنایا جائے جس کے تحت انٹرنیشنل عدالتوں میں ان کے ہم کیسز کو لے کے جائیں. پاکستان ایک لیگل پارٹی ہے کشمیر ڈسپیوٹ کی, اور اب اس کے کندھوں کے اوپر اور بھی زیادہ بوجھ ہے کیونکہ حریت کی قیادت کی آواز
دبا دی گئی ہے. تو اس کے اوپر بھی اور مزید تیزی اور وار فوٹنگ کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے ضرورت ہے کہ ہم کشمیر کاز کو انٹرنیشنلائز کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اوورسیز کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کی بھی یہاں پہ بات کی گئی. اس میں نے کیٹیگوریکلی کہا جو ہمارے اسپیشلی یو کے اندر بہت سی جو ہے لوگ جو ہے انہوں نے کشمیری انہوں نے الیکشنز وہاں پہ جیتے ہیں ان کو نامینیٹ کیا جائے ایز کشمیری ایمبیسڈرز اور وہ ہمارا مقدمہ جو ہے انٹرنیشنل کیمپین کریں. پیلسٹینینز کا مقدمہ دنیا بھر میں سڑکوں پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, لوگ نکلتے ہیں باہر کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی پیلسٹینین جو ہے سوسائٹیز بنائی یونیورسٹیز کے اندر. اس لیے پوری دنیا کا یوتھ جو ہمیشہ پیلسٹینین کاز کے ساتھ انگیج رہا ہے. یہاں پہ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جب میں نے انٹرم سیٹ اپ میں تھی میں نے ایچ ای سی کے چیئرمین کے ساتھ مل کے پورے پاکستان کے اندر 5 جنوری کو ہم لوگوں نے اناؤنس کی کہ ہم کشمیر سوسائٹیز اسٹیبلش کریں گے. اس کے بعد الیکشنز ہوئے. اب یہ الیکٹیبل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو سٹیپس ہم نے انٹرم میں نے لیے وہ کیونکہ ہم تحریک کو لیڈ بھی کریں تو میرا فرض ہے کہ جو ایجوکیشنلی بھی ہم اپنے یوتھ کو امپاور کر سکتے ہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کشمیر کاز کے لیے تو وہ بھی فوراً جو ہے ان کشمیر سوسائٹیز کو پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں بحال کیا جائے اور بھی زیادہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے وی سیز کے ساتھ. اور یہی ہماری کانسٹیچوئنسی ہے. پاکستان کی عوام کشمیری عوام